صفائی، طہارت اور نظافت کے بارے میں پیدا ہونے والے وسوسے کے متعلق ایک سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں، السلام علیکم، میں وسوسوں میں مبتلا ہوں، ہاتھ دھونے کے اور بھی دیگر وساوس پیدا ہوتے رہتے ہیں، برائے مہربانی واش بیسن میں ہاتھ دھونے کا طریقہ لایو بتا دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بھی اور آپ بھی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں جتنے بھی ذہنی، روحانی اور نفسیاتی طور پر مریض ہو چکے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو شفائے کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ نصیب فرمائیں، کیونکہ قرآن کریم میں جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دے دوں گا۔ تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی آمین اور کسی کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے اور کسی کی دنیا بن جائے، آخرت بن جائے، کوئی بعید نہیں ہے۔ چلیے آتے ہم اس سوال کے جواب کی جانب کہ میں بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہوں۔ پہلے بھی آپ کو یہ بتلایا گیا ہے اور ہمیشہ آپ کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے، تو اس مصیبت کا خاتمہ کرنا اس وقت تک ناممکن ہو جاتا ہے جب تک کہ اس مصیبت کے پیدا ہونے والے سورسز کا پتہ نہ لگایا جائے، وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی بیماری کسی بندے کو لگ گئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، جس وقت ہم وجہ کو جان لیں گے تو انشاءاللہ اس بیماری کا علاج کرنا اور اس کا خاتمہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ بتلاتے ہیں کہ وسوسوں کی بیماری انسان کو پیدا کیوں ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہے۔ ان تمام وجہوں میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اور وہ انسان جو اس قسم کی بیماری میں اور الجھنوں میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ شخص کیئر نہیں کرتا، قرآن کریم کے احکام کو سیکھنے کے بارے میں محنت اور مشقت نہیں کرتا، اور جو کچھ علم اس کو حاصل ہو چکا ہے اس کے مطابق عمل نہ کرتے ہوئے اپنے ذہنی گھوڑے کو دوڑاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے جو علم حاصل ہو چکا ہے ہم اس پر اکتفا کر لیں، اسی پر آمنا و صدقنا کہہ لیں، چاہے وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، بہرحال شریعت نے جو حکم دے دیا ہے وہ حکم ہمارے لیے فیصل ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے آخری حد ہوتی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ ورنہ ہر جگہ ہم سائنس کو تلاش کریں گے، ہر جگہ ہم وہ تلاش کریں گے کہ یہ ذہنی اعتبار سے بالکل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ہم لوگ گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، ضلالت اور جہالت کے کنویں میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو طہارت، صفائی اور نظافت میں پیدا ہونے والے بہت ساری بیماریاں اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ ہمیں پہلی بات تو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا، مسائل شرعیہ کا علم نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، جس وقت ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کے مطابق اپنی صفائی کو، طہارت کو، پاکیزگی کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنا ذہنی وہاں پر دوڑاتے رہتے ہیں۔ تیسری وجہ اس بیماری کے پیدا ہونے کی یہ ہے کہ عام طور پر انسان زیادہ تر وقت وہاں پر گزارنے لگتا ہے جہاں پر اس کو نہیں گزارنا چاہیے۔ طہارت اور صفائی والی جگہیں، استنجا خانے، واش رومز، یہاں پر جس وقت انسان اپنے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد بہت زیادہ وقت وہاں پر بتانے لگتا ہے تو وہاں پر طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آ جاتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر شیاطین اور جنات کا کثرت سے آنا جانا ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 کام کرے۔ پہلا کام تو یہ کرے کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے۔ بہت سارے سورسز ہیں جہاں سے آپ علوم قرآنیہ، علوم حدیث، علوم شریعت حاصل کر سکتے ہیں۔
کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے انتہائی ضروری ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ دوسری چیز، آپ کو جو علم حاصل ہو جائے اسی کو صحیح جانیں، علماء حقہ سے، قرآن اور حدیث سے، اور جو آپ کے متعلقین رہبر ہیں ان لوگوں نے جو آپ کو علم سکھایا ہے، دین سکھایا ہے، اسی کو صحیح جانیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تیسری چیز، ایسی تمام جگہیں جو ناپاکی کے اڈے ہوا کرتے ہیں، استنجا خانے ہوتے ہیں، واش رومز ہوا کرتے ہیں، یہاں پر آپ آداب اور سنتوں کے رعایت کرتے ہوئے استنجا خانے میں جایا کریں، اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد وہاں پر زیادہ دیر بیٹھنے کی عادت نہ بنائیں۔ یہ 3 کام کریں گے تو انشاءاللہ اس قسم کے وسوسے اور شیطانی خیالات سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ واش بیسن میں، اسی طرح نل کے وغیرہ پر ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بالکل سمپل ہے، بالکل آسان ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ ناپاک ہے، ان کے اوپر کوئی ناپاکی لگی ہے، مثال کے طور پر یہاں پر گوبر کے چھینٹے لگے ہیں، جانور کا جو لید ہوتا ہے اس لید کے چھینٹے ہاتھ پر لگے ہیں، تو ہم اس وقت تک ہاتھ دھوئیں جب تک کہ وہ نجاست جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر نجاست کے ذرات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، نہ اس کا رنگ باقی رہتا ہے نہ اس کی بو باقی رہتی ہے، تو پھر آپ کا ہاتھ پاک ہو گیا، چاہے آپ ہاتھ کہیں پر بھی دھو، واش بیسن میں دھو، نلکے پر دھو، یا پھر کسی نہر وغیرہ میں دھو لو۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی ناپاکی لگی نہیں ہے، بس گندے ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک تو ناپاک ہونا اور دوسرا گندا ہونا، تو ناپاک ہونے کی صورت میں ہاتھوں کو یا کسی بھی چیز کو جو ناپاک ہو چکی ہے اس وقت تک دھونا ہوگا جب تک کہ وہ ناپاکی دھل نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہے، صرف گندے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے تھے، کوئی ڈسٹ، کوئی دھول آپ کے ہاتھ پر لگ گئی ہے، تو اس وقت میں ہاتھ آپ کے ناپاک نہیں ہوئے، صرف گندے ہوئے ہیں، تو گندے ہاتھوں کو دھونا یہ بالکل ایسے ہی سراسری جب تک آپ کی گندگی ہاتھ سے دور نہیں ہو جاتی کافی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ نے ہاتھ دھویا نہیں ہے تب بھی وہ آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہے، گندے ضرور ہیں لیکن ناپاک نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ناپاکی ایک الگ چیز ہوتی ہے، گندگی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ پوری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔